اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ مال کے خرچنے کے بارے میں، اور پھر ہم نے پڑھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی کوئی نیکی مشکل ہے یا آسان ہے، نیکیاں کرنی ہی کرنی ہے، وسیع میدان ہے، اور ڈیفرنٹ وقت میں ڈیفرنٹ آپشن ہمارے سامنے آتی ہے جس میں ہم نے وہ نیکی کر لینی ہوتی ہے، چاہے ہمارے نفس پر بھاری ہی کیوں نہ پڑے. ٹھیک. اب ایک کویشچن جو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ قتال سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور آیہ نمبر 217 جو ہے وہ اس کا شان نزول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستے کو جمادی الثانی کے 2 ہجری کی جمادی الثانی میں نخلا کے طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل ہو. اب یہ جمادی الثانی کا بالکل آخری والا پارٹ تھا، یعنی آخری حصہ تھا اس مہینے کا، کیونکہ ان قبائل کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا خطرہ موجود تھا. یہ اطلاعیں مل رہی تھی، تو مسلمانوں کی ان سے مٹبھیڑ ہو گئی، اور جب ہوئی تو ان کا ایک بندہ مارا گیا، اور مسلمانوں نے یعنی ان سے بندہ مر گیا. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا کہ اگلا مہینہ چڑھ گیا، رجب آ گیا. تو مشرکین نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ آپ تو حرام مہینوں کی بڑی باتیں کرتے ہو، اور یہ حرام مہینہ تھا اور اس میں آپ نے لڑائی کی. حالانکہ خود جتنا بھی غلط کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت ان کو ایک وجہ مل گئی جس کی وجہ سے وہ طعنہ دے سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی پروٹیکشن کی، ان کو ڈیفینڈ کیا. اب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو شان نزول پتہ ہوگا، تو پھر آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، یسألونا سین حمزہ لام سے ہے، سؤال سے ہے، جس کو ہم سوال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال کرتے ہیں وہ کا آپ سے، عن بارے میں، الشہر الحرام حرام مہینے کے. کیا بات کرتے ہیں، کیا سوال پوچھتے ہیں حرام مہینے کے بارے میں؟ قتال فی، اس میں جنگ کرنا، کہ کیسا ہے اس میں جنگ کرنا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فی ہی اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے. وصد اور روکنا. صد کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، یعنی ایسا فعل جو اپنے اوپر بھی بندہ لازم کرتا ہے اور دوسرا بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، یعنی نہ صرف خود روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. صد روکتے ہیں، ان سبیل اللہ سے روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. وکفر اور کفر کرنا، بھی اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا. والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے. واخراج اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. منہ اس سے یعنی اس شہر سے نکالنا.
اکبرو زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنتو اور فتنہ اکبرو زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور یہ جو یزالون ورڈ ہے نا یہ زوال سے ہے. زوال تو آپ کو پتہ نا زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے، ختم ہونا. تو لا یزالون کا کیا مطلب ہے، نہیں کبھی بھی زوال آئے گا اس بات کو، نہیں رکیں گے، وہ کرتے ہی رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے. تو جب زوال کسی چیز کو نہ آئے تو وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے نا. تو ولا یزالون کا مطلب ہے ہمیشہ ہی کرتے رہیں گے وہ کیا، یقاتلونکم وہ جدال کریں گے یعنی وہ جنگ کریں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں. یہ کس سے ہے، کیا روٹ لیٹر یردو کا ہو سکتا ہے، را دال دال، رد کرنا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا رد کرنا، ریجیکٹ کر دینا، پھیر دینا. تو عربی میں پھیر دینا ہوتا ہے، واپس پلٹا دینا. یردوکم وہ واپس پلٹا دیں تم سب کو، عن دینکم تمہارے دین سے، یعنی تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھتے ہوں. اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے استطاعت کا کیا مطلب ہے، یعنی اس میں ہمت طاقت ہو تو پھر یہ کام وہ کر دیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی ارتداد اختیار کر لے، جو مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ، اولئک کا ہمیشہ مطلب کیا ہوگا، یہی لوگ، وہی لوگ. ٹھیک ہے. حبطت کیا مطلب تھا، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. اعمالہم ان کی اعمال. اب اعمال بھی آپ کو پتہ نا عمل کرنا، تو یہ عمل کی جمع ہے اعمال. ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں بھی، دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، اور اولئک کیا مطلب ہے اولئک، یہی لوگ. اصحابو ساتھی ہیں. اصحاب کس کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں نا، صحبت جس کی اختیار کی جائے. تو یہ ساتھی ہیں الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں یعنی کس میں، النار میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد کی جمع ہے خالدون. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ماہ حرام میں یعنی حرمت والے مہینے کون سے ہیں، حرمت والے مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ و ذی الحجہ، ان مہینوں کے بارے میں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جدال کرنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اب اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بندہ اوفینسو وار کرے یعنی خود کسی پر حملہ کرے تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ دشمن میرے سر پر آ کے مجھے مارنے لگا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اب حرمت والا مہینہ ہے تو تم مجھے مار لو اور میں یہ کھڑا ہوں کیونکہ میں نے تو ہاتھ نہیں اٹھانا. ایسا نہیں ہو سکتا. جب کوئی آپ کو اٹیک کرے گا تو پھر آپ نے اس کی بازو پکڑنی ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چاہے وہ حرمت والا مہینہ ہے یا بغیر حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا ڈیفنس تو کرنا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے نا. تو ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کے لیے خود سے ہاتھ سب سے پہلے جنگ کو شروع کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے. تو چونکہ مشرکین مکہ یہ کفار جو تھے یہ کویشچن اٹھا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ بھئی کیا ہے تمہارا ایمان اس کے بارے میں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنی کیسی ہے، یعنی کہ اب آپ نے یہ کام کیا ہے تو اب پھر بتاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہو روکتے بھی ہو، وہ کیسا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی غلطیاں ان کو یاد کرا دیں جو اس کام سے بھی بڑھ کر تھیں. یعنی مسلمانوں نے تو غلطی میں وہ یہ کام کیا تھا، لیکن کفار مکہ اور یہ جو مشرکین تھے یہ تو جان بوجھ کے یہ کام کرتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یعنی اللہ کا راستہ کیا تھا، کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور خود وہاں پر بیٹھ کے اللہ کے راستے سے نماز نہیں کسی کو پڑھنے دیتے تھے، لوگوں کو بتوں کی پرستش کے اوپر لگاتے تھے.
اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہوا نا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اور والمسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام، یہ بھی ہے نا کہ یہ روکتے تھے مسجد حرام سے، مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے تھے مسجد حرام تک. یہ کوئی ملکیت تو نہیں تھی ان کی کہ وہ بادشاہ تھے اس جگہ کے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اگر ساری عرب سے ہر طرح کا بندہ آ کے اور مسجد حرام جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کو روک رہے تھے، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ جب ہر طرح کے ایمان والا بندہ، ہر طرح کے یقین والا بندہ ادھر جا رہا ہے تو پھر ان کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سارے جو کبیرہ گناہ وہ کر رہے تھے، یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کا کبیرہ گناہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا گناہ، اللہ کی مسجد سے روکنے کا گناہ، اور آن ٹاپ آف دیٹ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک. انہوں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں. مسلمان کس قسم و پرسی کی حالت میں کبھی حبشہ جا رہے تھے اور کبھی مدینہ کی طرف نکل رہے تھے، اور وہاں پر بھی یہ مارنے کے لیے پیچھے بھاگتے تھے. ان کے پیسے، ان کی جائیدادوں کے اوپر انہوں نے کیسے قبضہ کیا اور ان کو کس بے بسی کی حالت میں انہوں نے مکہ سے نکالا. آپ کو پتہ یہ کون سا وقت تھا جہاں پر اپنا قبیلہ اور اپنا شہر پاسپورٹ کی حیثیت رکھتے تھے. اگر آپ کے پاس آپ کے قبیلے کی بیک اپ نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا جب قبیلہ غلط کام کرنے کے اوپر بھی سہارا دیتا تھا اپنے قبیلے کے بندوں کو. اس وقت میں انہوں نے مسلمانوں کو تنہا تنہا چھوڑ دیا، ان کی زندگیاں عذاب کر دی اور ان کے ساری جائیدادیں چھین دی، ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمار کے جو والد تھے یاسر اور سمیہ جو ان کی والدہ تھی، ان کو کتنی اذیت دے کر ابو جہل نے مارا تھا. یعنی بندہ سوچتا ہے نا تو اس کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قدر ظلم کرنے کے بعد وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہر حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے، جبکہ جنگ بھی ان کی طرف سے مسلط کی گئی ہو، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو اور ہم تمہیں مار دیں اور تم بولو بھی نہ، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی عقل سے سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو تم لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈال رہے ہو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے. قتل میں تو یہ ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے اور قصہ تمام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ روز روز کی موت دینا، ہر روز تکلیف دینا، ہر روز اذیت دینا، ہر روز مسجد حرام سے روکنا، ہر روز ان کے لیے تکلیف کا ایک نیا پلان بنا لینا. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک دفعہ سر پر اتنا مارا، یہ پکڑ کے لے گئے ان کو، اور اتنا مارا، اور ان کے سر جو تھا پانی میں ڈبوتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ کہ کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بری باتیں. تو وہ کہتے تھے نہیں، تو پھر ان کو مارتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمار کا یعنی دماغ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا اور شل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ کہو گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پھر جو کہتے گئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے چھوڑ دیا اور خوب ہنسے وہ. اور جب یہ باہر نکلے تو یہ رونے لگے زور سے اور کہنے لگے کہ عمار برباد ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا، مسلمان نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو یہ خوب روئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو میں برباد ہو گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں آپ کے بارے میں کہلوا دیں کہ جو بہت نامناسب تھی، لیکن مجھے اتنا انہوں نے مارا ہے کہ میں مجبور ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ بہت محبت کرتا ہوں جتنی میں پہلے کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں، کوئی فکر نہیں کرو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اتنی اذیت دیتے تھے اور باتیں ان کی، یعنی وہ کن چیزوں کے بارے میں غور فکر کر رہے ہیں؟ ذرا اپنا عمل تو دیکھیں نا، اپنی پٹاری تو کھولیں اپنی گناہوں کی، اپنے ظلموں کی، تو ان کو پتہ چلے. حضرت خباب بن ارد کی بیک کے اوپر لوہے کی سلاخیں لگانے والے اور ان کی چیخیں سننے والے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر گرم ریت کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو مارنے والے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، مار رہے تھے، مارنے لگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکہ سے تو دل کتنا دکھی ہوگا کہ اپنا گھر کوئی چھوڑ کے جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے کہا تھا دیکھ کے مکہ کی طرف کہ اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا. یعنی اگر انسان سوچے تو کہے کہ یہ واقعی یہ فتنے اتنا زندگی تنگ کر دینا کہ لوگ مجبور ہو کر اس جگہ کو چھوڑیں جس کو چھوڑنے کا ان کو دل نہ چاہے، یہ قتل سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ ہی کرتے رہیں گے یہ کیا، يُقَاتِلُونَكُمْ، تمہارے ساتھ جنگ، یعنی تمہیں اتنا تنگ کریں گے جتنی ان کی استطاعت ہے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، کہ یہ کوشش ان کی یہی رہے گی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں یہ یقین دلا دیں کہ تمہارے دین کی وجہ سے یہ مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، ہم جو ظلم کر رہے ہیں تمہارے دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور تم تنگ آ کر مشکل سے گھبرا کر تم دین سے پھر جاؤ. ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھتے ہو تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور یہ کوششیں کرتے ہی رہیں گے. اب میری پیاری بہنوں یہ نہیں ہوا کہ یہ کوششیں ادھر ہی رک گئیں، اس زمانے میں تھیں یا پھر نہیں، یہ آج بھی کوششیں جاری ہیں، یہود و نصارہ کی بھی، مشرکین کی بھی. بچوں کے نصاب بدل دیں، فیشن ایسے لے آئیں، ٹی وی پہ ایسے پروگرامز دکھائیں، گیمز ایسی کریٹ کریں، یعنی دے ہیو اے پلان کہ جس کے بیچ میں ایسا ہی ہے کہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں. وہ اپنی چالیں چلتے رہیں گے، وہ اپنی کوشش کر کے دیکھیں گے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کس کس چیزوں میں آپ کو چالیں نظر آتی ہیں کہ دین سے پھیرنے والی، شکوک و شبہات کریٹ کرنے والی. یعنی اس طریقے سے آپ ادھر کی یونیورسٹیز لے لیں کہ یہاں پر جب پڑھایا جاتا ہے کمپیریٹیو ریلیجن، اور اس میں اسلام کے بارے میں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، زیادہ شادیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، جنگیں، ایسی چیزیں جو بچوں کو چونکہ ماں باپ نے شروع میں نہیں پڑھایا ہوتا کہ کیا وجوہات تھی، کیا حکمتیں تھی، کب جنگ ہو سکتی ہے، کب نہیں ہو سکتی، 100 باتیں ہیں، 100 حکمتیں ہیں نہیں بتائی ہوتی. تو جب بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں خالی ہاتھ، خالی جھولی، خالی دماغ لے کے، تو وہاں پر وہ ایسے کویشچنز کھڑے کرتے ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو یا وہ ایتھیسٹ ہوئے ہوتے ہیں یا دین سے نفرت کرتے ہیں. بغیر جانے، بغیر علم حاصل کیے، ان کی بیسک فاؤنڈیشن دین کی کوئی ہوتی ہی نہیں، اور وہ یونیورسٹی میں جا کے کمپیریٹیو ریلیجنز لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے، اس میں تو پاس ہو ہی جائیں گے کریڈٹ لینے کے لیے. لیکن وہاں پڑھانے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان تو نہیں ہوتے نا میری پیاری بہنوں، مستشرقین ہوتے ہیں، اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، جو اسلام کو اسٹڈی اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام میں سے کوئی ایسے ڈاؤٹ کریٹ کر دیں، کوئی ایسے شکوک و شبہات ڈال دیں بچوں کے دلوں میں کہ وہ اس پہ کوشچن کرے، ان کو جواب کوئی نہیں ملتا، وہ کسی سے پوچھتے نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اور خود ہی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ ان دیکھیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں، مسلمانوں جیسی سائٹس بنا دیتے ہیں، اور ان کے تھرو اسلام کی طرف سے بددل کرتے ہیں لوگوں کو. یہ چالیں رکی نہیں ہیں، یہ چالیں رکیں گی بھی نہیں. صرف بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دین پر کیسے جم سکتے ہیں. ہم نے دین کی حکمتوں کو دیکھنا ہے، دین کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے، مائیں ہی جاہل ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں باپ مصروف ہو اور ماں جاہل ہو، وہاں کیسی نسل پروان چڑھے گی؟ تو ہماری کیسی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، اور ہمارے گھر میں ماؤں کو اور یہ آنے والی نسل کی ماؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم سے فیضیاب کرے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے. میں تو کہتی ہوں کہ سب بچیوں کو جن کی شادیاں ہونے لگی ہیں ان کو ایک کورس کروانا چاہیے. پہلے کہ وہ قرآن پڑھ لیں، تھوڑی سی حدیث کے بارے میں، کچھ فقہ کے بارے میں پڑھ لیں، اور پھر فیملی شروع کریں تاکہ ان کی زندگی سکون سے گزرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور کفار کو کیا بتایا کہ تم اس بات پر مسلمانوں کو آر دے رہے ہو کہ غلطی سے رجب کے مہینے میں انہوں نے جنگ چھوٹی سی ان کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے اپنا دفاع کیا یا آپ کا بندہ مارا گیا، لیکن آپ جو کر رہے ہو اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے پھیرنے کی بھی کوشش کریں گے، اگر ان کی استطاعت ہو، جتنی طاقت لگا سکتے ہیں لگائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، منکم، تم میں سے، یعنی ان کی تکلیفوں، ان کے عذابوں، ان کے ظلموں کی وجہ سے اگر کوئی مرتد ہوتا ہے عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ اسی حالت میں توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ حبطت، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ، یعنی جو نیکیاں کی وہ بھی برباد ہو گئیں اور آخرت کا عذاب الگ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے، یعنی آگ ہی کے ساتھ رہیں گے، یہ مطلب ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، لیٹس سے کوئی مرتد ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے نہیں 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 دین اسلام اچھا ہے، اور واپس دین کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اس کے سارے نیک اعمال بھی واپس آ جاتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کے سارے نیکی کے کام باطل ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ لیکن اگر وہ توبہ کر کے پھر پلٹتا ہے دین اسلام کی طرف اور مسلمان ہوتا ہے، تو پھر اس کے اعمال بھی اس کو واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ بس صرف یہ سمجھنے کی بات ہے میری پیاری بہنوں کہ کافر کیا کرتے ہیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ کس کس طریقے سے وہ اپنے مال لگاتے ہیں، کس کس جگہ پر وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین اسلام سے بددل کریں، یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی کوششیں بہت بڑی ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب یہ خرچ کرتے ہی رہیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال کا خرچنا ان کے اوپر حسرت بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ غالب کیے جائیں گے، یعنی کوئی اور ان پر، مسلمان ان پہ غالب آ جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یعنی ان کی کوششیں تو چلتی رہیں گی، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگنا ہے، ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، علم حاصل کر کے اس کی حکمتیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے دین پر چاہے وہ کتنے ہی مشکل حالات ہوں، اپنے دین سے نہ پھرنا ہے، نہ بدلنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نام ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، پڑھنی، ہم اس کو نہیں چھپا سکتے، ہم اپنے نام نہیں بدل سکتے، ہم کافروں میں گھلنے ملنے کے لیے اپنے دین کی شکل بگاڑ نہیں سکتے، ہم نے اوریجنل فارم میں اپنے دین کو لے کر ہی رکھنا ہے اور اپنی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ یہی چیزیں ہماری عافیت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے۔ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کا جس سے کوئی میں پلٹوں نہ، میں اسی ایمان پر جمی رہوں، اور ایسی نعمت جو ختم نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت الفردوس العالی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور ایمان پر جمائے رکھے، اس حالت میں اٹھائے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو اور ہماری زبان پر کلمہ شہادہ ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، اور ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔